بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پاس ہے پرائمری اوپن اینگل گلوکوما. نام بتا رہا ہے کہ اینگل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. گلوکوما ہم لیبل کرتے ہیں کہ انٹراوکولر پریشر ایٹ لیسٹ 21 mmHg سے زیادہ ہو، آپٹک ڈسک چینج موجود ہو، ویژول فیلڈ ڈیفیکٹ موجود ہو. اس کا مطلب ہے کلوز میں اور اوپن میں یہ تمام چیزیں سیم ہوں گی. پھر فرق کیا ہوگا گونیوسکوپی پہ. گونیوسکوپی ول ڈفرینشیٹ آئدر اٹ از کلوز اور اوپن. اس میں ہیریڈیٹری، ایج، ریس، مایوپکس میں زیادہ ہوتا ہے، ڈائبٹیز میں، ریٹائٹس پیگمنٹوزا، سینٹرل وین اوکلوژن، اسٹیرائڈ یوز کرنے والے، تو یہ تمام رسک فیکٹرز ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے ہمیں پتہ ٹریبیکولر میش ورک سے ایکوس جو ہیومر ہے وہ ڈرین ہوتا ہے. تو اگر ٹریبیکولر میش ورک میں ٹریبیکولر سائٹس ہی نہ ہوں تو ہائیڈریشن رہتی ہے اس ایریا کی، تو ٹریبیکولر میش ورک کلوز ہو جائے گا تو ڈرین نہیں ہو سکے گا فلوئڈ. بیسکلی جنرلی موسٹلی پوچھے سمٹم کیا ہوتا ہے پرائمری اوپن اینگل کلوجر گلوکوما کا، تو وہ سمٹم لیس ہوتا ہے. اور جب پیشنٹ پریزنٹ کرے گا تو کیسے پریزنٹ کرے گا ڈپینڈنگ اپون سینیریو کیا آئے گا. یا تو پیشنٹ سڈن لاس آف ویژن کے ساتھ پریزنٹ کرے گا ان ون آئی، لیکن اس میں ایک مزے کی نشانی ہوتی ہے کہ گریجول لاس آف ویژن ان ادر آئی ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی ہوتی ہے، یا سگنیفیکینٹ لاس آف ویژن ان ون آئی، یا کہہ دیں کہ جسٹ ایک پیشنٹ ہے اس کو نائٹ بلائنڈنس ہو رہی ہے. تو رینائٹس پیگمنٹوزا میں ہم نے کہا تھا اٹ از ایسوسیٹڈ ود رینائٹس پیگمنٹوزا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کو مطلب اس میں بھی آپ نے اگر رینائٹس پیگمنٹوزا کی آپشن نہیں ہے تو پرائمری اینگل گلوکوما کو آپ نے سوچنا ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے انٹراوکولر پریشر زیادہ ہوگا، ویژول فیلڈ ڈیفیکٹ ہوں گے، ڈسک میں چینجز موجود ہوں گی، کپنگ ہوئی ہوگی. نارملی کتنا ہوتا ہے 3/7 کپ، لیکن اگر وہ اس سے زیادہ ہو تو مطلب ہے کپنگ ہوئی ہے. ایک سب سے امپورٹنٹ ہے فلکچویشن کا ورڈ ان انٹراوکولر پریشر. صبح کے ٹائم اگر ہم انٹراوکولر پریشر کریں اور شام کے ٹائم کریں تو 4 mmHg کا فرق ہونا چاہیے. اگر 5 کا ہو کسی پیشنٹ کا تو ہم سسپیکٹ کرتے ہیں، اگر 8 آ جائے MCQ میں تو وی لیبل کہ یہ گلوکوما ہے. تو اوور 8 mmHg از ڈائگنوسٹک آف گلوکوما. لیکن ہم اس کو گلوکوما تب کہیں گے جب ویژول فیلڈ ڈیفیکٹ اور ڈسک میں چینجز ہوں. اگر ڈسک میں چینج نہیں ہے، ویژول فیلڈ ڈیفیکٹ بھی نہیں ہے اور MCQ میں آئے کہ انٹراوکولر پریشر بہت زیادہ ہے، ہم اس کو ہائپر ٹینسو آئی اس طرح کا ورڈ یوز کرتے ہیں. کیونکہ اینگل کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم اینگل کھولنے کے لیے کوئی ڈرگ نہیں دے سکتے. تو راستہ بلاک ہے تو ہم یا تو فلوئڈ کو بننے نہ دیں، تو بیٹا بلاکر آر دا ڈرگ آف چوائس، بیٹا زولول، ٹائمولول، اس میں آخر میں LOL آئے. یا ہم راستہ بند ہے تو کسی اور راستے سے فلوئڈ کو بھیجیں. دوسرا راستہ کیا یوزیو سکلیرل روٹ کے ذریعے سے، تو ہم پروسٹاگلینڈن دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فلو بھی کم ہو جائے، فارمیشن بھی کم ہو جائے اور یوزیو سکلیرل آؤٹ فلو سے باہر نکل جائے، تو ہم alpha-2 adrenergic agonist دیتے ہیں. دس از a medical therapy that we should do if it fail. یا سائڈ افیکٹ آ رہے ہوں بیکاز ڈرگس کے اپنے بھی سائڈ افیکٹ ہوں گے تو ہم سرجری کرتے ہیں. سرجری کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹریبیکولر میش ورک میں اوپننگ کر دیتے ہیں بیکاز ہائیڈریشن کی وجہ سے جگہ بند تھی. اسے فلٹریشن کہتے ہیں یا فسٹولائزیشن کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے، یا ٹریبیکولیکٹمی. دیز آر آل دا نیم آف سیم تھنگ.